عزیزان ملت اسلامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحسین منی وانا من الحسین، صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین المبین المعین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ غوث اعظم بمن بے سر و ساما مددی، قبلہ دی مددی، کعبہ ایما مددی، بگرداب بلا افتاد کشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی، قادری امنار غوث اعظم می زنم، دمغا شیخ احمد رضا خان قطب علم می زنم، دادرس فریاد رس روشن ضمیر، شاہ مولانا سید لطف الرحمن دستگیر۔ آئیے ہم سب مل کر سب سے پہلے ایک بار آقائے نامدار، مدینے کے تاجدار، ہم غریبوں کے غم گسار، لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے داتا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں ہدیہ درود سے پیش کر اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ عادت کے مطابق منقبت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ پیش کرتا ہے، ملاحظہ فرمائیں۔ مجھے کوفے والو مسافر نہ سمجھو، مجھے کوفے والو مسافر نہ سمجھو، میں آیا نہیں ہوں بلایا گیا ہوں، ایک مہمان بنا کر ستایا گیا ہوں، ایک مہمان بنا کر ستایا گیا ہوں، میں رویا نہیں ہوں رلایا گیا ہوں۔ خدا جانے کیسی ہے یہ میزبانی، 72 پیاسوں کا ہے بند پانی، خدا جانے کیسی ہے یہ میزبانی، 72 پیاسوں کا ہے بند پانی، کا ہے بند پانی، مقدر میں ہے جام کوثر کا پانی، مقدر میں ہے جام کوثر کا پانی، میں پیاسا نہیں ہوں پلایا گیا ہوں، مجھے کوفے والو مسافر نہ سمجھو، میں آیا نہیں ہوں بلایا گیا ہوں۔ اور حضرت علی اپنے بارے میں اور اپنی ذات کے بارے میں بتا رہے ہیں، ہے بابا علی ماں میری فاطمہ ہے بھائی حسن نہ خیر الورا ہے بابا علی ماں میری فاطمہ ہے بھائی حسن نہ خیر الورا
ہے ہاں خیر الورا ہے میرے کوفے والوں مراتب کو سمجھو میرے کوفے والوں مراتب کو سمجھو میں امام مقدس بنایا گیا ہوں مجھے کوفے والوں مسافر نہ سمجھو میں آیا نہیں ہوں بلایا گیا ہوں رکتا تسلبا رگائے خدا میں وہی سر قلم ہو گیا کربلا میں کربلا میں شہادت کی منزل کو پایا ہے میں نے شہادت کی منزل کو پایا ہے میں نے میں مردہ نہیں ہوں جلایا گیا ہوں مجھے کوفے والوں مسافر نہ سمجھو میں آیا نہیں ہوں بلایا گیا ہوں ارے شمر سمجھ تو قیامت کا منظر چلانا نہ گلے پہ کسی کے تو خنجر ارے شمر سمجھ تو قیامت کا منظر چلانا نہ کسی کے گلے پہ تو خنجر گلے پہ تو خنجر اس نہر فراتی پہ پہرے ہیں تیرے اس نہر فراتی پہ پہرے ہیں تیرے میں کوثر کا مالک بنایا گیا ہوں مجھے کوفے والوں مسافر نہ سمجھو میں آیا نہیں ہوں بلایا گیا ہوں ایک بار دوسرا اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کربلا کے میدان میں اب تک 70 شہید ہو چکے 70 جب شہید ہوئے تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ پورے ٹوٹ گئے کیونکہ جن کی نظروں کے سامنے 70 لاشیں ہوں جن کی نظروں کے سامنے سب کے سر تن سے جدا کیے گئے ہوں جن کے بازو قلم کیے گئے ہوں جن کی لاشوں کے ٹکڑے کر کر کے گھوڑے دوڑائے گئے ہوں تو امام حسین وقت سے پہلے ہی بوڑھا ہو گیا میرا حسین وقت سے پہلے ہی بوڑھا ہو گیا تو قربان جائیے امام حسین کہ نظروں کے سامنے جب 70 شہید ہو گئے تو امام حسین اب خود کربلا کے میدان میں جانے کا ارادہ کیا امام حسین رضی اللہ تعالی کربلا کے میدان میں جانے کا ارادہ کر رہے تھے فوراً آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے امام حسین کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے تو کسی نے پوچھا حسین آنکھوں سے آنسو جاری کیسے ہیں تو حسین کہتے ماں فاطمہ کی یاد آ گئی مجھے ماں فاطمہ کی یاد آ گئی اگر آج ماں ہوتی تو مجھے دولہا بنا کر شہادت پر جوڑا پہناتی ماں مجھے آج دولہا بنا دیتی اب امام حسین اتنا سوچ ہی رہے تھے سیدہ شہر بانو وہ کچھ روایت میں سیدہ رباب رضی اللہ تعالی عنہا ایک کپڑے میں لپیٹے ہوئے کسی کو لے کر کے آئیں
اور سیدہ زینب بھی ساتھ میں آئی۔ زینب نے فرمایا بھائی میں تجھ سے ایک چیز کا سوال کرتی ہوں، قربان جائیے حسین کے دل پر کتنی گرہ گزری ہوگی کہ جو حسین پورا لٹ چکا ہو اس حسین سے اب سوال کیا جا رہا۔ حسین دے کیا سکتا ہے سوائے آنسو کے سوا؟ حسین کے پاس بچا کیا ہے جو حسین دے؟ تو سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ امام حسین کے پاس آئی، بھائی میں نے آج تک تجھ سے کچھ سوال نہیں کیا، اور سوال کیا ہے تو میرے سوال کو تو نے پورا کیا ہے۔ اے میرے بھائی آج ایک سوال کے لیے آئی ہوں، وعدہ کرو میرا سوال پورا کرو گے؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی سخی ابن سخی ہے، علی کا لاڈلا ہے، جن کے دروازے سے کبھی کوئی خالی نہیں لوٹا۔ تو حسین نے فرمایا میری بہن زینب، میری ماں فاطمہ کے دروازے پر کبھی کوئی سائل واپس نہیں پلٹا، مگر میری بہن میرے پاس دینے کے لیے ہے کیا؟ مگر پھر بھی تو سوال کر، حسین کوشش کرے گا، حسین تیرے سوال کو پورا کرنے کی کوشش کرے گا۔ تو قربان جائیے سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدہ رباب آگے کھڑی ہیں۔ سیدہ رباب نے جو کپڑے سے ڈھکی ہوئی تھی فوراً دوپٹہ ہٹا دیا، فرمایا بھائی علی اصغر علی اکبر شہید ہو گئے پیاس کی وجہ سے، ہم نے برداشت کر لیا۔ قاسم شہید ہو گئے، ہم نے برداشت کر لیا۔ حضرت عباس علم بردار کے بازو قلم ہو گئے، ہم نے برداشت کر لیا۔ اب تک جتنے بھی شہید ہوئے ہم نے برداشت کر لیا۔ سیدہ سکینہ پیاس سے تڑپ رہی تھی تو حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی اپنے ہاتھ کی انگلی اپنے ہونٹوں پہ لگا کر کے حضرت سکینہ کے ہونٹوں پر پھیرا کرتی، حضرت سکینہ کے ہونٹوں کو پھیرا کرتی تاکہ تسکین مل جائے۔ مگر کیا رہی ہے سیدہ زینب، اے میرے بھائی اب تو میرے بھی ہونٹ خشک ہو چکے ہیں، اب تو میرا ہونٹ بھی سوکھ چکے ہیں۔ حضرت سیدہ رباب فرماتی ہے میری چھاتیوں کا دودھ بھی خشک ہو چکا ہے، اب میں علی اصغر کو کیا پلاؤں؟ یہ 6 ماہ کا بیٹا ہے، اس کو لے جاؤ تاکہ یزیدیوں کے پاس آپ جاؤ گے تو بہت سارے بچوں والے ہیں، کسی چھوٹے بچے کو دیکھ کر ان کو رحم آ جائے اور میرے بچے کو پانی کے 2 قطرے دے دے، پانی کے 2 قطرے دے دے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی فرماتے میری بہن ہماری ریت میں نہیں ہے کہ کسی کے دروازے پر جا کر کے مانگا جائے، ہمارا دروازہ تو وہ ہے جو دوسروں کو دیا کرتا ہے، مگر آج حسین دوسرے کے دروازے پر جا کر کے کیسے مانگے؟ مگر حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ فرما رہی ہے بھائی جان میں اپنے لیے نہیں مانگ رہی، میں نے اور شہداء کے لیے پانی نہیں مانگا، میں تو صرف 6 ماہ کے علی اصغر کے لیے پانی مانگ رہی ہوں، آپ جائیے اور علی اصغر کو لے کر کے جائیے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی فرماتے میری بہن مجھے امید نہیں ہے کہ ان ظالموں کو وہ ظالم پانی دے دیں، مگر تم کہتی ہو تو حسین جاتا ہے، حسین پھر بھی جاتا ہے، مگر قربان جائیے حسین تیری تربت پہ لاکھوں کروڑوں سلام، حسین تیری تربت پہ اربوں خربوں سلام، کہ وہ حسین جس کی نظروں کے سامنے پورا خاندان پورا قبیلہ شہید ہو گیا، پھر بھی حسین رضی اللہ تعالی 6 ماہ کے بیٹے کو لے کر کے جا رہی ہے۔ اچانک آواز آئے حسین وہ وقت یاد کرو، وہ پرچہ یاد کرو جو تمہارے نانا جان نے کربلا کے شہیدوں کی لسٹ دی تھی، شہیدوں کی لسٹ دی تھی، ان شہیدوں کی لسٹ میں علی اصغر کا نام بھی تھا، علی اصغر کا نام بھی ہے، مگر قربان جائیے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس چلچلاتی دھوپ میں جو کربلا کے میدان میں آگ برسا رہی ہے، وہ آسمان سے نکلنے والا سورج، امام حسین اپنے بچے کو گود میں لے کر ایک ہاتھ سے اپنی آستین کا سایہ کر کے ان ظالموں کے پاس سامنے لے کر کے جا رہے ہیں، بڑے دھیرے دھیرے قدم رکھتے ہوئے آہستہ آہستہ امام حسین رضی اللہ تعالی جا رہے ہیں۔ اچانک یزیدیوں نے دیکھا، ابن زیاد نے دیکھا، عمر بن سعد نے دیکھا،
ان تمام یزیدیوں نے دیکھا کہ حسین شاید آ رہا ہے کہ علی اکبر شہید ہو گیا، امام حسین کے سامنے قاسم شہید ہو گیا، عباس علمبردار کے بازو قلم کر دیے گئے، 70 کو شہید ہو گئے، اب امام حسین ہو سکتا ہے یزید کی بیعت کے لیے آ رہا ہو۔ حسین دھیرے دھیرے قدم رکھتے ہیں، حسین دھیرے دھیرے قدم رکھتے ہوئے جا رہے ہیں اور جا کر کے یزیدیوں کے سامنے کہتے ہیں، اے یزیدیوں، اس چھوٹے سے بچے نے تمہارا کچھ نہیں بگاڑا ہے، اس معصوم نے تمہارا کچھ نہیں بگاڑا ہے، یار جو کوئی جنگ ہے تو ہم سے، بیعت نہیں کی ہے تو میں نے نہیں کی ہے، اگر کوئی خطا تمہاری نظر میں ہوئی ہے تو مجھ سے ہوئی ہے، حالانکہ کوئی خطا مجھ سے نہیں ہوئی ہے، مگر جو کچھ کیا ہے، اگر جنگ کی ہے تو میں نے کی ہے، اس چھوٹے سے بچے نے تو کوئی جنگ نہیں کی، جس نے ابھی تک آنکھ نہیں کھولی۔ امام حسین کے اس لاڈلے کی پیاس اور شدت کی وجہ سے آنکھیں پتھراسی گئی ہیں، آنکھیں باہر نکل رہی ہیں، علی اصغر اپنی زبان بار بار باہر نکال رہے ہیں، بار بار زبان باہر نکال رہے ہیں۔ اب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یزیدیوں، تمہیں اگر یہ ڈر ہو، تمہیں یہ خدشہ ہو، یہ خوف ہو کہ حسین پانی لے جائے گا تو خود پی لے گا، حسین پانی نہیں پے گا، اپنے ہاتھ سے ہی 2 قطرے اس کے حلقوم میں ٹپا دو، میں وعدہ کرتا ہوں نانا جان کی بارگاہ میں تمہیں اس کا بدلہ دلواؤں گا، نانا جان کی بارگاہ میں اس کا اچھا بدل دلواؤں گا۔ مگر قربان جائیے، امام حسین اپنی تقریر کر رہے تھے، بار بار کہہ رہا کہ بچے کا تو کوئی ظلم نہیں ہے، اس 6 ماہ کے بچے نے تو تمہارے لیے تلوار نہیں اٹھائی ہے، اس 6 ماہ کے بچے نے تمہیں غصے کی نظر سے دیکھا نہیں ہے، مگر قربان جائیے امام حسین رضی اللہ تعالی اپنے 6 ماہ کے بیٹے کو دکھا رہے ہیں، پانی مانگ رہے، حسین، ارے جس کے دربار سے کوئی خالی نہیں جاتا، آج حسین مانگ رہا، آج حسین دوسرے کے دروازے پر جا کر کے مانگ رہا ہے۔ مگر قربان جائیے، اتنے میں حسین رضی اللہ تعالیٰ اپنے بچے کو دکھا رہے تھے، اور یہ عمر بن ابن زیاد نے، جو ظالم ہے، جو یزید کی طرف سے آیا تھا، اس نے ایک دم اشارہ کیا حرملہ بن کاہل ازدی کو، حرملہ بن کاہل ازدی اس ظالم کو اشارہ کیا، وہ کمان پہ تیر چڑھائے ہوئے تھا۔ کربلا کے میدان میں اور جنگوں میں تیر 2 طرح کے استعمال ہوتے ہیں، جنگوں میں 2 طرح کے تیر استعمال ہوتے ہیں، یا تو ایک منہ والا تیر استعمال ہوتا ہے یا 3 منہ والا تیر استعمال ہوتا ہے۔ ایک منہ والا تیر انسانوں کے لیے ہوتا ہے، 3 منہ والا تیر جانور یعنی گھوڑوں کے لیے ہوتا ہے، کیونکہ گھوڑے کی چمڑی جو بہت سخت، بہت مضبوط ہوتی ہے، اس کے لیے 3 منہ والا تیر ہوتا ہے۔ تو وہ ظالم حرملہ بن کاہل اسی 3 منہ والے تیر کو کمان پہ چڑھائے ہوئے تھا۔ اللہ اکبر! جو تیر جانوروں کے لیے لگایا جاتا ہے، جانوروں کو مارا جاتا ہے، وہ تیر حرملہ بن کاہل کمان پہ چڑھائے ہوئے تھا، اور خالی تیر نہیں بلکہ زہر کے اندر اس کو پکایا گیا تھا، زہر کے اندر اس تیر کو پکایا گیا۔ ایک تو 3 منہ ہیں اور پھر اس کے اوپر زہر ہے۔ قربان جائیے، ابن زیاد نے فوراً اشارہ کیا، حرملہ بن کاہل نے تیر چلایا، تیر سرسراتا ہوا آیا، علی اصغر کے حلقوم کو چیرتا ہوا امام پاک کے بازو میں آ کر کے پیوست ہو گیا، امام پاک کے بازو میں آ کر کے پیوست ہو گیا۔ اللہ اکبر! جب تیر لگا ہے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بازو میں وہ تیر رکا ہے، اور ان کے حلقوم کو چیرتا ہوا جب امام پاک کے بازو میں لگا ہے، امام پاک نے اپنے بیٹے کی طرف نگاہ اٹھا کر کے دیکھی، علی اصغر کی طرف اپنی نگاہ اٹھائی تو حضرت علی اصغر نے فوراً اپنی زبان نکال کر کے دکھائی، اپنی زبان نکال کر کے دکھائی۔ تاریخ نگار کہتے ہیں کہ شاید علی اصغر یہ کہہ رہے ہوں گے، بابا جان اب مجھے پیاس نہیں ستائے گی، بابا جان اب مجھے پیاس نہیں ستائے گی،
میں تب حوض کوثر کا جام پی چکا ہوں، حوض کوثر کا جام پی چکا ہوں۔ اب قربان جائیے حضرت امام حسین نے تیر کھینچا، جیسے ہی تیر کھینچا خون کا فوارہ فوراً امام حسین کے چہرے پر آ گیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورا خون سے رنگین چہرہ ہو گیا۔ اب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ اپنے نونہال اپنے معصوم بچے علی اصغر کو اپنی گود میں اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، فرماتے پروردگار تو نے علی اکبر کی قربانی قبول کی ہے، تو نے قاسم کی قربانی قبول کی ہے، تو نے حضرت عباس علمبردار کی قربانی قبول کی ہے، تو نے اولو محمد جیسے معصوموں کی قربانی قبول کی ہے، تو نے محمد ابراہیم جیسے معصوموں کی قربانی قبول کی ہے، حسین کی چھوٹی سی قربانی کو بھی قبول کر لے، اس چھوٹی سی قربانی کو بھی قبول کر لے۔ حضرت امام حسین نے یہ کہہ کر اپنی گردن کو نیچے جھکا لیا۔ اب اس معصوم کو کپڑے میں لپیٹ کر خیمے کی طرف آ رہے ہیں، اور ایک قربان جائے حسین تیرے دل پر کہ اولاد دم توڑی ہوئی ہاتھ میں ہے، حسین سے پوچھو کتنا صبر کیا ہوگا، حسین نے کتنا صبر کیا ہوگا۔ جو حسین کی نظروں کے سامنے لاشیں پڑی ہے، حسین نے کتنا صبر کیا ہوگا۔ حسین ویسے ہی بوڑھا نہیں ہوا تھا، بلکہ لاشوں کو اٹھا اٹھا کر کے بوڑھا ہوا تھا، لاشوں کو اٹھا اٹھا کر حسین بوڑھا ہو گیا۔ مگر قربان جائیے امام حسین اپنے 6 ماہ کے بیٹے کو لے کر خیمے کی طرف آئے، اور خیمے کی طرف جیسے ہی آ رہے ہیں علی اصغر خاموش ہیں۔ تمام بیویاں خوش ہو گئیں کہ شاید بچے کو پانی مل گیا ہے، شاید بچے کو پانی مل گیا ہے، اور تسکین سے وہ سو گیا ہے۔ حضرت امام حسین خیمے کے قریب گئے تو سیدہ امام حسین رضی اللہ تعالی کی بہن سیدہ زینب رضی اللہ تعالی کی کنیز فضہ دوڑتی ہوئی آئی، خیمے کے دروازے پر آئی، علی اصغر کو دیکھا خون میں لت پت تھے، خون میں لت پت، اور خیمے کے اندر گئی، اور خیمے کے اندر جا کر کے رونے لگی۔ تمام بیویاں کیا نہیں ہے، فضہ کیا ہوا؟ اتنے میں امام حسین خیمے کے اندر تشریف لے گئے، خیمے کے اندر تشریف لے گئے، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے چھوٹے سے بچے کو زمین پر رکھ دیا۔ اب زمین پر رکھا، جو سیدہ سکینہ تھی، چھوٹی سی عمر ہے، اپنے بھائی کے سینے سے لگ کر کے رونے لگی، اپنے بھائی کے سینے سے لگ کر کے رونے لگی، اور کہنے لگی بھائی تو مجھ سے دور چلا گیا، تو بھی ناراض ہو گیا میرے لیے۔ چچا حضرت عباس پانی لینے کے لیے گئے تھے، وہ بھی ناراض ہو گئے، ہمیشہ کے لیے مجھ سے دور چلے گئے، اور تم بھی ناراض ہو گئے۔ اے میرے بھائی اٹھتے کیوں نہیں؟ ایک مرتبہ اپنی بہن کو دیکھ لو، ایک مرتبہ اپنی بہن کو دیکھ لو۔ مگر قربان جائیے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ لاڈلا جنت کی بہاروں میں ٹہل رہا ہے، جنت کی بہاروں میں ٹہل رہا ہے۔ مگر قربان جائیے اب امام حسین رضی اللہ تعالی کی زوجہ محترمہ حضرت سیدہ ام رباب قریب آتی ہے، اپنے لاڈلے کو گود میں لیتی ہے، اور گود میں لے کر کہتی ہے میرے لال میری چھاتی تو خشک ہو گئی، اگر میری چھاتی خشک نہ ہوتی تو تمہیں ان ظالموں کے حوالے نہ کرتی، ان ظالموں کے سامنے تجھے نہ بھیجتی۔ مگر قربان جائیے حضرت سیدہ زینب بھی رو رہی ہے، پورے خیمے کے اندر ہنگامہ مچا ہوا ہے، پورے خیمے کے اندر رونے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ مگر امام حسین رضی اللہ تعالی پھر اپنے بچے کو لے کر کے بیابان میں جا رہے ہیں، بیابان میں جا کر کے امام حسین ننھی سی قبر کھودتے ہیں، ننھی سی قبر کھودتے ہیں۔ مگر اس سے پہلے کا واقعہ یہ ہوا کہ جیسے امام حسین کے چہرے پر خون لگا تھا تو خون کا فوارہ جاری، امام حسین کا چہرہ پورا لال، فوراً چلو میں خون بھر لیا، یعنی اپنے ہاتھ میں خون لیا، آسمان کی طرف اٹھانا چاہا، آسمان کی طرف اچھالنا چاہا۔ آسمان کی طرف سے ندائے حسین اس بے گناہ کا خون ہم پر نہ اچھالنا، اگر اس بے گناہ کا خون
ہم پر اچھال دیا تو قیامت آ جائے گی، مگر آسمان سے پانی کا ایک قطرہ میسر نہ ہوگا۔ امام حسین نے زمین پر ڈالنا چاہا، زمین چلانے لگی، زمین رونے لگی، حسین اس معصوم کا خون مجھ پر نہ ڈالنا، اگر اس معصوم کا خون مجھ پر ڈال دیا تو قیامت تک زمین سے کوئی سبزہ نہیں اگے گا، زمین سے کوئی کھیتی باڑی نہیں ہوگی۔ تو حسین نے اب اس معصوم کا خون یہ کہتے ہوئے اپنے چہرے پر مل لیا کہ منظور آسماں کو نہیں، راضی زمین نہیں، منظور آسماں کو نہیں، راضی زمین نہیں، اصغر تیرے خون کا ٹھکانہ کہیں نہیں، اصغر تیرے خون کا ٹھکانہ کہیں نہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ ننھی سی قبر کھودتے ہیں، کبھی اپنے ہاتھوں سے مٹی ہٹا رہے ہیں، وہ کربلا کی ریت اتنی گرم ریت کہ جو آسمان کا سورج آگ برسا رہا ہے، امام حسین اپنے ہاتھوں سے کبھی تلوار کے ذریعے ننھی سی قبر کھودتے ہیں، اور ننھی سی قبر کھود کر اپنے لال کو زمین کے حوالے کر دیتے ہیں۔ حسین کیا تم نے علی اصغر کو غسل دیا؟ کیا علی اصغر کو غسل دیا؟ کیونکہ ہر مرنے والے کو انتقال کے بعد غسل دیا جاتا ہے، مگر حسین تم نے علی اصغر کو غسل نہیں دیا۔ تو حسین کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، حسین رونے لگے۔ ارے جس حسین کے لاڈلے کو پینے کے لیے پانی نہ ملا ہو، اس لاڈلے کے لیے غسل کے لیے پانی کیا ملے؟ میرے لاڈلے نے تو خون سے ہی غسل کر لیا ہے، خون سے ہی غسل کر لیا ہے۔ امام حسین اپنے لاڈلے کو زمین کے اندر دفن کرنے کے بعد خیمے کی طرف آ رہے ہیں، امام حسین رو رہے ہیں۔ کی بارگاہ میں دعا ہے خالق کائنات دوران گفتگو جو مجھ سے لفظ و خام معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔